آئندہ آنے والے چند دنوں میں عمران خان اور ان کے جو ساتھی ہیں جن کا آج نام لیا گیا ان کے خلاف کارروائی ہوگی، اور مریم نواز نے تو اس خواہش کا اظہار بھی کیا کہ بنی گالہ پہ ریڈ کیا جائے اور عمران خان کو گرفتار کیا جائے۔ بار بار یہ سوال کرتی رہی کہ ابھی تک عمران خان کو گرفتار کیوں نہیں کیا گیا، یہ ان کی اپنی حکومت کی نااہلی ہے اور اس سے وہ سخت ناراض بھی ہیں۔ جو آج ناظرین پریس کانفرنس شروع ہوئی تو اسحاق ڈار صاحب تھے، انہوں نے پریس کانفرنس کے شروع میں بتایا کہ کابینہ نے فیصلہ کیا ہے، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ کارروائی کرنی ہے، اور کارروائی کس کے خلاف کرنی ہے؟ کارروائی کرنی ہے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ اور سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف۔ اور کارروائی کرنی کس چیز پہ؟ اسی سائفر پہ۔ جی ہاں، جنرل باجوہ امریکہ کا دورہ کر رہے ہیں، اور سائفر ڈونلڈ لو امریکہ کا جو اسسٹنٹ سیکرٹری تھا اس کی طرف سے آیا تھا، جو کہ ہمارے امبیسڈر نے باقاعدہ منٹ کیا، اور اس کو بڑا دبانے کی کوشش کی گئی پہلے دن سے۔ اور جو وزیر اعظم ہاؤس میں جو آخری رات تھی عمران خان کی، اس کو ڈی کلاسیفائی بھی کر دیا تھا، وہاں پہ جن صحافی بھی موجود تھے، اور اس دن سے یہ کوششیں ہو رہی ہیں کہ اس سائفر کو کسی نہ کسی طرح سے ٹھکانے لگایا جائے، اس کو کہیں غائب کیا جائے۔ اور اب تو نون لیگ کہہ رہی ہے جی وہ سائفر کی کاپی ہی وزیر اعظم ہاؤس سے غائب ہوئی۔ وہ سائفر کی کاپی غائب نہیں ہوئی ناظرین، ریکارڈ کے اوپر باقاعدہ موجود ہے، لیکن مدعا ایک بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسی دن سے بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس سے جان چھڑائی جائے، اور آڈیو لیکس کا جو سلسلہ ہے وہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے۔ آج پریس کانفرنس میں ناظرین مریم نواز صاحبہ بات کر رہی تھی جعل سازی کی، کہ سائفر میں جعل سازی ہوئی۔ آپ میں سے چند لوگ یقیناً ہنس رہے ہوں گے، یہ بالکل ہنسنے کی بات نہیں، کیونکہ صرف سپریم کورٹ آف پاکستان نے تو کہا تھا کہ مریم نواز نے کیلیبری فونٹ استعمال کیا ہے، جعل سازی کی ہے، سپریم کورٹ کے ساتھ جعل سازی کی ہے اور اس پہ کیس بننا چاہیے۔ لیکن ہمارا نظام ناظرین آپ کو پتہ ہے، جب پاگل خانے کی چابیاں پاگلوں کے اپنے ہاتھ میں ہو تو پھر ایسے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کوئی سینس نہیں بنا رہی ہوتی، لیکن نظر سب کو آ رہا ہوتا ہے کہ کیا قانون صرف غریب آدمی کے لیے ہے؟ قانون میں اگر کوئی دو روٹی چوری کر لے اس کو تو زنجیریں بھی پہنا دی جاتی ہیں، پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے، کوئی ایماندار پاکستانی ہے وہ روز مہنگائی کا بوجھ بھی اٹھاتے، لیکن جن کے پاس اربوں روپے ہے، جو منی ٹریل بھی نہیں دے سکتے، ان کے لیے قانون شاید جیسے کہ ایک فیمس کوٹیشن بھی ہے کہ قانون وہ جالی کا باقاعدہ طور پہ ایک ویب ہے جس کو کہ کوئی بھی طاقتور توڑ کے آسانی سے نکل جاتا ہے۔ اور پاکستان میں پچھلے 75 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ قانون صرف غریب آدمی کے لیے ہے، جس کی کوئی رسائی نہیں ہے، اس کے لیے اسی پہ اس کا نفاذ ہوتا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہوئی، جب یہ پریس کانفرنس ہو رہی تھی تو مریم نواز نے نام لیا کہ جی جنرل پاشا اور جنرل ظہیر ان کے ساتھ بھی مل کے عمران خان کھیلتے رہے، اور اسی وقت پریس کانفرنس کے دوران ایک فون کی گھنٹی بجی، اور اس کے بعد تقریباً 1.25 منٹ کی خاموشی تھی مریم نواز کی، اور اس دوران انہیں باقاعدہ کاغذ کی کچھ چٹیں پیش کی گئیں، جس کے بعد انہوں نے یہ ذکر تو نہیں کیا، لیکن جنوبی پنجاب کی ایک شخصیت کا ذکر کیا کہ شاید ان کا ابھی بھی عمران خان لاڈلا ہے، اور اسی وجہ سے شاید وہ سپورٹ بیس عمران خان کو، یہ الزام انہوں نے لگایا۔ اب کس کا لگایا یہ پتہ نہیں، سوال بھی ہوا تھا، لیکن مریم نواز نے کہا کہ آپ سب عقل مند ہیں، آپ کو اس کا علم ہوگا۔ اور پھر انہوں نے رانا ثناء اللہ کو کہا، سنگھ وائس پریزیڈنٹ ہیں پارٹی کی، میاں نواز شریف کی صاحبزادی ہیں، تو انہوں نے رانا ثناء اللہ کو کہا کہ بنی گالہ پہ بھی رانا ثناء اللہ صاحب ریڈ ہونا چاہیے۔ جی ہاں، اور رانا ثناء اللہ نے جب بعد میں بات کی، انہوں نے بتایا کہ جی ابھی تک کیوں نہیں ریڈ کر سکے اور اسٹریٹجی کیا ہے، میں اس پہ بھی آتا ہوں۔ پھر مریم نواز نے، عمران خان نے تو آج تک یہ نہیں کہا کہ جی میر جعفر کون ہے، میر صادق کون ہے، نیوٹرل کس کو کہتے ہیں، جانور کس کو کہتے ہیں، لیکن مریم نواز اور ان کے جو اسٹریٹجک میڈیا سیل والے ہیں، انہوں نے یہ مناسب موقع جانتے ہوئے قوم کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ عمران خان شاید ان کو کہتے ہیں، لیکن اصل میں کیا ہے مریم نواز بھی رہی تھی وہ۔ اب لوگ اس پہ کیا مطلب سمجھتے ہیں، عمران خان کے منہ سے تو ہم نے یہ الفاظ نہیں سنے، لیکن آج مریم نواز نے ڈائریکٹ ایکوزیشن اور انگلی اٹھا دی ہے کہ میر صادق کون ہے، میر جعفر کون ہے، ایکس وائی زی کون ہے، اور پھر اس کو کور اپ کیا کہ یہ سب عمران خان خود ہی ہے، اور ساری چیز کہہ بھی دی اور کچھ کہا بھی نہ، اور پھر پتلی گلی سے نکلنے کی کوشش آپ کو نظر بھی آتی ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ آج آزاد پھر رہے ہو، جو قانون کے ہاتھ پہنچنے تھے ان کے گریبان تک وہ آج بھی نہیں پہنچے، گلہ ہے کہ آزاد پھر رہے، اور ساتھ میں گرفتاری کا مطالبہ بھی کیا۔ اور وہ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ جناب کوئی بھی خواہش ہے جب بادشاہ لوگوں کی، اور مریم نواز نے تو خود کہا تھا کہ ہم حکمران خاندان،
تو حکمران خاندان کی خواہشات پہ تو پورا نظام عمل درآمد کرتا ہے، چاہے کوئی بھی ادارہ ہو، کوئی بھی شخصیت ہو، وزیر داخلہ ہو، سبھی سر جھکا کے کہتے ہیں جی حضور کا شوق سلامت رہے، شہر اور بہت شہروں کو آگ لگتی رہے، جو مرضی ہوتا رہے، لیکن اگر بادشاہ چاہ رہا ہے کہ شہر کو آگ لگانی ہے، شہر جلنا چاہیے، تو ہم شہر کو بھی جلا دیں گے۔ سبھی جو شاہ پرست ہوتے ہیں سر جھکا کے اسی طرح بولتے ہیں جس طرح رانا ثناء اللہ نے بالکل بجاوری کی حکم کی، اور پھر انہوں نے اسٹریٹجی بتائی، میں اس اسٹریٹجی پہ بھی آتا ہوں۔ پھر ناظرین انہوں نے ذکر کیا آج سے تقریباً 1 سال پہلے جو واقعہ شروع ہوا تھا اکتوبر 2021 میں ڈی جی آئی ایس آئی کی اپوائنٹمنٹ کا، اور اس واقعے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا مریم نواز نے، جہاں سے عمران خان کے مسائل شروع ہوئے تھے، کہ اب آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے بھی عمران خان جو ہے اس کو متنازع بنانا چاہ رہے ہیں۔ عمران خان نے تو میرٹ کی بات کی تھی، لیکن 5 آرمی چیف نون لیگ اپوائنٹ کر چکی ہے، نواز شریف اپوائنٹ کر چکے ہیں، اور ہر دفعہ کوشش ان کی یہ ہوتی ہے اپنا بندہ لے کے آئیں گے، جی اپنا بندہ ہمارا خیال رکھے گا۔ جنرل مشرف بھی یہی سمجھ کے یہ لوگ لے کے آئے تھے اس سے پہلے کی جو اپوائنٹمنٹس ہوئی، اور آرمی چیف کے ساتھ جو ان کی اسٹریٹجی رہی ہے وہ شجاع نواز صاحب کراس روڈز جو اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، جنرل آصف نواز کے بھائی ہیں، انہوں نے کہا شریف ڈاکٹرائن کا اس میں ذکر کیا، یہ BMW گاڑیاں بھی دیتے ہیں جرنیلوں کو، ان کو کہتے ہیں کہ جناب یہ کام کرنے، اور اگر کوئی نہ لے ان سے مراد تو سمجھتے ہیں کہ جناب یہ تو ہمارے ساتھ ہے ہی نہیں، جو کرپشن سے انکار کر دے، تو اس کے خلاف پھر کارروائیاں ہوتی ہیں۔ اور پھر ہم نے ماضی میں دیکھا کہ کس طرح سے یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ اور پھر عمران خان کے خلاف جو سائفر کا ایک جعلی مقدمہ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے ناظرین، کہ سائفر ہی چوری ہو گیا۔ میں آپ کو یہ خط دکھا رہا ہوں، اور یہ خط ناظرین ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم خان سوری نے چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھا تھا، اور آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کے دفتر میں یہ خط باقاعدہ ریسیو بھی ہوا، اور اس میں کہہ کیا رہے ہیں کہ ایز ڈائریکٹڈ بائی دا ایکٹنگ اسپیکر، جو کہ اس وقت قاسم خان سوری تھے، کہ ایکٹنگ اسپیکر کے احکامات پہ نیشنل اسمبلی آف پاکستان آپ کو ایک خفیہ خط بھیج رہی ہے، کانفیڈینشیل لیٹر ان اوریجنل، یعنی کہ اصلی خط آپ کو آنریبل چیف جسٹس صاحب بھیجا جا رہا ہے، جو کہ ہمیں موصول ہوا ہے کیبنٹ سیکرٹری سے۔ کیبنٹ سیکرٹری نے یہ دیا ہے خط، which was submitted by the Ministry of Foreign Affairs, Government of Pakistan, Cypher Bureau to the Honorable Speaker. And it is onward submitted for kind perusal of the Honorable Chief Justice of Pakistan, طاہر حسین صاحب نے بھیجا، اور جو ریسیو کیا سیلڈ انویلپ، اس میں لکھا ہوا ہے ریسیو 1 سیلڈ انویلپ، اور سیکرٹری جو ہیں آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان کے، ان کو یہ خط ملا۔ تو اس میں باقاعدہ لکھا گیا ہے کہ کابینہ سیکرٹری نے جو خط بھیجا، اوریجنل خط بھیجا، اوریجنل سائفر بھیجا، جو کہ بند انویلپ میں تھا، سیلڈ انویلپ میں تھا، وہ آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس پہنچ چکا ہے، وہاں پہ اس کی ریسیونگ ہو چکی ہے۔ اور اس حوالے سے ناظرین جو بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی، اسحاق ڈار صاحب نے بھی کہا کہ جی بہت یہ بڑا سیکرٹ ہوتا ہے، پتہ نہیں اس میں کیا کچھ ہوتا ہے، حالانکہ وکی لیکس میں امریکن کتنے ساری کیبلز آئیں، کتنے سارے ایمبیسیڈرز کے لکھے ہوئے مراسلے سامنے آئے، وہاں تو یہ نہیں ہوا کہ جی پتہ نہیں کیا سیکرٹ چیز ہے، کیونکہ جو لوگ بیساکھیوں سے چل کے آتے ہیں، جو آئین کا پریمبل بھول جاتے ہیں کہ پاکستان کی ریاست پاکستان کے عوام بناتے ہیں، تمام ادارے عوام کی مرضی سے بنتے ہیں، عوام کی منشا سے بنتے ہیں، لیکن جن کو بیساکھیوں پہ چلنے کی عادت ہو وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ریاست شاید کچھ اور ہے، کوئی کچھ پاورفل شخصیات ریاست ہوتی ہیں، ایسا بالکل نہیں۔ آئین پاکستان اس حوالے سے پڑھ لینا چاہیے۔ اور اسحاق ڈار صاحب نے ناظرین جتنی بھی اس حوالے سے باتیں کی کہ جی غائب ہو گیا ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو گیا ہے، اور پھر وہ آڈیو بھی چلائی گئی، اس کے ٹوٹے کاٹ پیٹ کے آگے پیچھے کر کے، اس سے انڈیکیشن ایک اور انہوں نے دی کہ ایک اور آڈیو لیک بھی آئے گی، اور مریم نواز نے کہا ہو سکتا ہے ایک اور آ جائے جس میں کہ اور بھی پلاننگ ہو، اور بھی بات چیت ہو۔ اور اگر آپ پہلی 2 آڈیوز کا ناظرین جائزہ لیں تو پتہ یہ لگتا ہے کہ یہ کافی لمبی ایک کنورسیشن ہے، جسے مختلف حصے اس کے کاٹ کے پیس میل ریلیز کیا جا رہا ہے، اور ابھی تک 2 حصے اس کے آگے۔ اب آگے اسد عمر نے کیا کہا، شاہ محمود قریشی نے کیا بات چیت کی، اعظم خان نے کیا بات چیت کی، اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے کیا بات چیت کی، وہ لمبی پھر کنورسیشن اس کا مطلب ریکارڈڈ ہے، اور جب مرضی آئے گی، جب ضرورت پڑے گی تو اس کے باقی حصے بھی ریلیز کر دیے جائیں گے۔ لیکن اس میں اب ایک اور پاسبلٹی یہ بن رہی ہے کہ شاید ریلیز نہ کیے جائیں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ باقاعدہ ایک پٹیشن فائل کر دی ہے انہی آڈیو کی بیسس پہ، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے ماضی میں فیصلے بھی آ چکے ہیں کہ وائر ٹیپنگ انلیگل ہے، اور پاکستان کے وزیر اعظم کا دفتر بگ ہو رہا ہے، وزیر اعظم پاکستان کی باتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، چاہے وہ عمران خان ہو چاہے شہباز شریف۔ یہ ایک انتہائی سیریس ایشو ہے کہ یہ ریکارڈنگز کرتا کون ہے، اور اس سے پہلے
سپریم کورٹ اس پہ بڑی واضح ہدایات دے چکی ہے. اس کا باقاعدہ ایک ایس او پی ہے, پروسیجر ہے کہ صرف وزیر اعظم کی اجازت کے ساتھ آپ ٹیپنگ کر سکتے ہیں, بگنگ کر سکتے ہیں. اب لیکن لگتا یہ ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس میں ناظرین کوئی باقاعدہ طور پہ پیسٹ کنٹرول آفیسر کو بھیجنا چاہیے کہ جگہ جگہ جا کے سپرے کرے کہ کون سا بگ کہاں پہ لگا ہوا ہے, یا جس طرح سے لیکیجز ہو رہی ہیں. تو ایک دوست کہہ رہا تھا کہ شاید کوئی پلمبر کی ضرورت ہے وزیر اعظم ہاؤس میں کہ وہاں پہ کوئی پلمبر چلا جائے اور یہ لیکیجز وغیرہ کو بند کرے. اس کے بعد ناظرین رانا ثناء اللہ صاحب نے جب حکمران خاندان اور مریم نواز نے احکامات دیے کہ عمران خان کو گرفتار ہونا چاہیے, اور میرا گلہ اس حکومت سے کہ ابھی تک ان کے ساتھ کچھ کیا نہیں, تو رانا ثناء اللہ صاحب جس طرح کہا گیا ہے کہ جناب اگر بادشاہ کی طرف سے آئے کہ شہر کو آگ لگا دو, تو تمام شاہ پرست سر ہلا کے کہتے ہیں جی حضور, حضور کا شوق سلامت رہنا چاہیے. تو رانا ثناء اللہ نے کہا کہ جناب 25 مئی کے واقعے کے بعد 25 مئی جب ظلم اور بربریت کی داستانیں حکومتی مشینری کے ساتھ لکھی گئیں تو انہوں نے کہا کہ جی میں تو اس وقت بھی کہہ رہا تھا کہ ویجنگ وار اگینسٹ دا اسٹیٹ, میوٹنی, اور ان کو عمران خان کو گرفتار کرنا چاہیے. اور اب لیکن رانا ثناء اللہ نے کہا کہ کابینہ سے اس کی اجازت مل گئی ہے اور اب پارلیمنٹ میں ایک ڈیبیٹ ہوگی, اور پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ جو ہوگی راجہ جو پارلیمنٹ میں لیڈر آف دا اپوزیشن ہے, حکومت اپنی ہے, اس ڈیبیٹ کے بعد آرٹیکل 6 کا فیصلہ کرے گی اور پھر کاروائی ہوگی. اور مریم نواز پہلے کہہ چکی ہیں کہ ایک رسمی کاروائی ہوگی, اور رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آرٹیکل 6 کا مقدمہ. جی ہاں, آپ 2 ہفتے پہلے کا ولاگ دیکھ سکتے ہیں, ٹائم لائن پہ موجود ہوگا کہ آرٹیکل 6 نون لیگ ایک دفعہ پھر آرٹیکل 6 لگانے کا ارادہ رکھتی ہے, اور اس میں دیگر بات چیت اور یہ خواہش نواز شریف نے کس وجہ سے اس کا اظہار کیا وہ آپ لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا, وہاں پہ بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو آرٹیکل 6 جو ہے وہ وہاں پہ لگے گا. اور پھر انہوں نے وہی حوالہ دیا کہ جی عمران خان کی زیر صدارت بھی این ایس سی ہوئی تھی اور اس میں بھی سازش نہیں, حالانکہ جب آپ پریس ریلیز دیکھتے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے باقاعدہ بلیٹنٹ انٹرونشن ان پاکستان's انٹرنل میٹر. اور پھر اسحاق ڈار صاحب جو کہ باقاعدہ پاکستان جب لینڈ کیے اس دن اشتہاری تھے, مفرور تھے قانون سے, یہ آپ کو میں پروکلیمیشن ان کا دکھا رہا ہوں اسکرین پہ, آپ دیکھ لیں. اور جس طرح سے وی آئی پی پروٹوکول میں پاکستان ایئر فورس کے وہ جہاز سے اترے, باقاعدہ انہیں لے کے جایا گیا, سینٹ میں حلف دلوایا گیا, پھر صدر مملکت نے حلف دیا. کسی سرکاری افسر نے یہ نہیں کہا کہ نا یہ تو عدالتوں کو ابھی تک اشتہاری ہے, دونوں حلف کروائے گئے اور پھر باقی دیگر کارروائی کروائی گئی کہ جناب اس نوٹس کو, پروکلیمیشن کو سسپینڈ کیا جائے. تو وہ وہاں پہ بیٹھ کے کیا کہہ رہے ہیں, اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسد مجید جو ہمارے امبیسڈر تھے جنہوں نے باقاعدہ اس کی منیٹنگ کی کہ وہ ایک نکمہ ترین بیوروکریٹ ہے. اب پاکستان کے سفیروں کی اس طرح سے ہرزہ سرائی اسحاق ڈار صاحب بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ جب آپ ڈیل اور ڈھیل لے کے آئے ہوں, آپ کے لیے کوئی قانون آپ کے اوپر اپلائی نہ کرتا ہو, تو پھر آپ کہتے ہیں کہ نا یہ ملک تو ہماری جاگیر ہے, باقی سب کیڑے مکوڑے, اور اسد جو ہمارے امبیسڈر ہیں ان کی آپ کھل کے ہرزہ سرائی بھی کرتے ہیں. ناظرین یہ ساری کارروائی ہو کیوں رہی ہے, یہ خواہشات اس سائفر کو چھپانے کی ہیں کس کی؟ کیونکہ عمران خان جب یہ سوال کرتے ہیں کہ جناب میں وزیر اعظم میں تھا تو یہ سائفر ایڈریس کس کو تھا, پاکستان تحریک انصاف کے قائدین خاص طور ڈاکٹر شیریں مزاحی نے آج بھی پریس کانفرنس کی اور اس میں چند سوالات اٹھائے, لیکن سوال ناظرین اب یہاں پہ 2-3 آگے. ایک سائفر ایگزسٹ کرتا ہے, اس کی کاپی کیبنٹ سیکرٹری نے اسپیکر آفس بھیجی جو کہ پھر آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان نے ریسیو کر لی. تو جس بھی عقل مند نے ان کو مشورہ دیا کہ جی سائفر کا ایشو دوبارہ اٹھائیں, شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ جی چیف آف دا آرمی اسٹاف نیل قمر جاوید باجوہ امریکہ جا رہے ہیں, امریکہ میں انہوں نے کوئی بات چیت کرنی ہو, کہہ رہے ہیں جی دیکھیں عمران خان نے یہ ایشو کیا ہوا ہے, ہم تو ہمیشہ سے امریکہ کے ساتھ ہیں. پاکستان ملٹری اور یو ایس ملٹری کی تو ایک لمبی تاریخ ہے, سیاٹو سینٹو سے شروع ہوتی ہے, افغان جہاد, پھر اس کے بعد وار اگینسٹ ٹیرر, اور ابھی دوبارہ سے ایک ری انگیجمنٹ جو ہے یہ ہمیشہ چلتی ہے. لیکن پاکستانیوں کا نقصان کتنا ہوتا ہے وار اگینسٹ ٹیرر میں؟ ناظرین آفیشیل فگر جو امریکہ کی ہیں کہ امریکہ نے صرف پاکستان کو $34 ارب دیے, اور پاکستان کا نقصان کتنا ہوا؟ پاکستان کی وزارت خزانہ نے بتایا کہ پاکستان کا $124 ارب کا نقصان ہوا, اور ہم چند ٹکے وہاں سے لے کے کہتے ہیں جی اپنا اربوں ڈالر کا نقصان کروا لیں. لیکن یہ $500 ملین آ گئے, یہ $10 ملین آ گئے, یہ جناب ہمیں تھوڑے بہت سپیئر پارٹس مل گئے. جو بیلنس فورن پالیسی ہے پچھلے 75 سال میں نہیں چلی, اور اس دورے سے پہلے ایک جو سلسلہ چلا آڈیو لیز کا مریم نواز نے, اس پہ بھی جو کہ میں نے پچھلے ولاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ کارروائی کہیں باہر سے نہیں پڑی, اندر سے ہی پڑی ہے, اس طرف بھی انہوں نے اشارہ کیا کہ یہ سارا ایک ماحول بنایا جا رہا تھا, ماحول بنایا جا رہا ہے, مائنس عمران خان فارمولے پہ کام ہو رہا ہے اور بڑی تیزی سے ہو رہا ہے. ناظرین اپنا خیال رکھیے گا, فی الحال کے لیے مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.